السلام علیکم دوستو، میں اپنے یوٹیوب چینل آل انفارمیشن اکیڈمی میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دنیا کے 5 چالاک ترین جانوروں کے بارے میں کہ وہ کون سے ہیں۔ تو پہلے نمبر پر آتا ہے کیلیفورنین زمینی گلہری۔ اس چھوٹے سے جانور کو بہت بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امریکہ میں کیلیفورنیا، مغربی اوریگون اور مغربی نیواڈا کے جنگلات اور چراگاہوں میں رہنے والی اس قسم کی گلہریوں کے لیے پتھریلے علاقے اور گہری وادیاں دونوں ایک جیسی ہیں، لیکن ان کے گھر کھلے ہونے کی وجہ سے انہیں ہمیشہ شکار ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ ایک دشمن رینٹل سنیک یا چکی ناگ ہے، ایسا سانپ جو سونگھ کر شکار کرتا ہے اور اگر ایک مرتبہ پیچھا شروع کر دے تو نشانے کا بچنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ لیکن کیلیفورنین زمینی گلہری کے پاس اپنے دشمن کو بیوقوف بنانے کا ایک چالاک طریقہ موجود ہے۔ انہوں نے رینٹل سنیک کی کینچلی کو اپنے اوپر مل کر سانپ کی بو سے اپنے آپ کو ڈھکنا ہوتا ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ عمل گلہریوں نے نسل در نسل سیکھا ہے اور یہ خوشبو کسی بھی ہوشیار گلہری کے لیے سانپ سے بچنے کے لیے لازمی ہے۔ دوسرے نمبر پر زیبرا۔ زیبرا کے جسم پر دھاریاں کیوں ہوتی ہیں؟ ارتقائی حیاتیات کی سب سے پرانے اس سوال نے سائنسدانوں کو تب سے پریشان کیا ہوا ہے جب سے چارلس ڈارون اور الفریڈ رسل نے پہلی بار اس پر اختلاف ظاہر کیا تھا، لیکن جدید تحقیق کے مطابق یہ دھاریاں ایسے کیموفلاج کا کام کرتی ہیں جس کے ذریعے بھاگتے ہوئے ایک دشمن سے بچ سکتے ہیں۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے جب انہی دھاریوں کی وجہ سے یہ اور بھی نمایاں نظر آتے ہیں؟ جواب وہی ہے جو کسی بھی جادوگر کے سب سے زبردست چال کا راز ہوتا ہے: آنکھوں کا دھوکہ۔ سفید و سیاہ ایسے رنگ ہیں جن کو اگر آپس میں ملایا جائے تو دماغ کے ساتھ کئی کھیل کھیلے جا سکتے ہیں۔ یونیورسٹی آف برسٹل کے ڈاکٹر مارٹن ہاؤ چیتے اور شیر کی نظر پر مطالعہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، میں کافی برسوں سے جانوروں کی بینائی کو پڑھ رہا ہوں اور مجھے اس میں بہت دلچسپی ہے کہ ایک دھاریوں والے زیبرے کے شکار کی آنکھوں پر کیا اثر ہوتے ہیں۔ انہوں نے یہ تحقیق کی کہ کیا ان دھاریوں سے شکاریوں کو ویگن ول الوژن کے ذریعے بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ اس میں جب آپ کے سامنے کوئی پہیے جیسی تیز حرکت چیز آئے تو آپ کا دماغ اس کو سمجھنے کے لیے آسان بنا لیتا ہے، لیکن اس طریقہ عمل سے دماغ اس کی سمت کو بالکل غلط سمجھ لیتا ہے۔ اسی لیے جب ہم کسی گاڑی کے پہیوں یا جہاز کے پنکھوں کو تیزی سے ہلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ یا تو آہستہ سے چل رہا ہے یا پھر الٹی طرف کو چل رہا ہے۔ ہاؤ کی تحقیق نے یہ ثابت کیا جب زیبرا کے جھنڈ اکٹھے چلتے ہیں تو ان کی دھاریوں سے موشن ڈیزل کا سیراب پیدا ہوتا ہے۔ ہاؤ یہ مانتے ہیں کہ جب کوئی شکاری ان دھاریوں کی ہلچل کو دیکھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ زیبرا بائیں جانب جا رہا ہے، جبکہ شاید وہ دائیں جانب جا رہے ہوتے ہیں۔ شکار میں ہر لمحہ قیمتی ہوتا ہے، چنانچہ آنکھوں کو دھوکہ دینے والے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر زیبرا وہاں سے فرار ہو جاتا ہے اور وہ اس طرح آنکھوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے کٹل مچھلی۔ کٹل مچھلیوں نے کھائے جانے سے بچنے کے لیے ایک ایسا چالاک دفاع ڈھونڈا ہے جو کہ دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت ہے۔ اپنے آپ کو کسی سخت خول میں چھپانے کی بجائے اپنے گرد و نواح کے رنگ کو اپنا کر اس میں گھل کر ناقابل دید ہو جاتی ہیں۔
ان کے چمڑی سب سے باہر والی تہہ میں دبے کرومیٹوفور نامی چھوٹے اعضاء ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے کٹل مچھلی حرکت کرتی ہے، ہر ایک کرومیٹوفور کو دماغ سے پٹھوں کے ذریعے کھینچنا شروع کر دیتی ہے۔ یکا یک ایک نقطہ کسی رنگدار دائرے میں بدل جاتا ہے۔ اس طرح کروڑوں کرومیٹوفورز ایک وقت پر کام کرنے سے کٹل مچھلی مخصوص رنگوں کے لیے اپنے ایسے نمونے بنا لیتی ہے کہ یہ کہیں بھی گھل مل جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ شکل اور ساخت بھی اس قدر بدل سکتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بالکل ہی غائب ہو گئی ہے۔ یہ تمام چالیں اور بھی حیران کن ہیں، اس لیے کیونکہ کٹل مچھلی خود کوئی رنگ دیکھ ہی نہیں سکتی، تو اگر وہ یہ سارے رنگ دیکھ ہی نہیں سکتی جن کے یہ نقل کرتی ہیں، یہ ایسی درستگی سے کیسے کر لیتی ہیں؟ ایک نئی تحقیق نے کٹل مچھلی کا راز فاش کر دیا۔ ان کی کھال کے خلیوں میں آپسن نام کا پروٹین ہوتا ہے جو آنکھ کے ریٹینا میں بھی پایا جاتا ہے، تو انہی روشنی پکڑنے کے والے سالموں کے ذریعے ان کی کھال خود رنگ دیکھ سکتی ہے، جس وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ دنیا کی خوبصورت اور عقل مند ترین چمڑیوں میں سے چوتھے نمبر پر آتا ہے افریقی شیر۔ اگر کوئی جانور دیکھنے میں شیر لگے اور باقی بھی اس کو شیر ہی سمجھیں تو ہو سکتا ہے آپ بھی یہ سوچیں، لیکن یہ ضروری نہیں ایسا ہی ہو۔ بوٹسوانا کی اوکانگو ڈیلٹا کے علاقے میں چند ایسی شیرنیاں رہتی ہیں جن کی گھنی عیال اور شیر کی طرح گرجدار دھاڑ مخالفوں کو اکثر مغالطے میں ڈال دیتی ہے۔ ان غیر معمولی شیرنیوں میں سے ایک مموریری ہے جو دیکھنے اور سننے میں بالکل شیر تو لگتی ہے لیکن قطعی طور پر شیرنی ہے۔ چار اور بالوں والی شیرنیوں کی طرح یہ مانا جاتا ہے کہ مموریری کے جینز میں تبدیلی کی وجہ سے اس کے ہارمونز میں اونچ نیچ ہے، اس وجہ سے یہ دیکھنے میں نر شیر کی طرح لگتی ہے۔ شیروں میں نر ہی اپنے علاقوں کا دفاع مخالفوں سے کرتے ہیں، جس پر تمام جتے کا انحصار ہوتا ہے۔ کیونکہ مموریری نر جیسی دکھتی ہے، جو مخالف نر ان کے علاقے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں حملہ کرنے سے پہلے 2 دفعہ سوچیں گے۔ اگر مموریری کا جتا اس غلط فہمی کی وجہ سے اپنا علاقہ بڑھا سکے تو شاید ان شیرنیوں کی بقا بھی یقینی بنا سکے۔ جینز کی اس تبدیلی نے ایک نئی اور پرفریب قسم کی ترکیب کو جنم دیا۔ 5ویں نمبر پر ہے آرکڈ مینٹس۔ ملیشیا کے جنگلات میں نہ صرف بے شمار پروں والے کیڑے بلکہ ان کو ضیافت سمجھ کر فائدہ اٹھانے والے ان گنت شکاری بھی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ان کیڑوں نے کھائے جانے سے بچنا ہے تو ان کو بجلی جیسا تیز رفتار ہونا پڑے گا تاکہ یہ آسانی سے پکڑے نہ جا سکیں۔ لیکن شکاریوں کے جبڑوں سے بچنے والے یہ کیڑے ان خوش رنگ پھولوں سے دور نہیں رہ سکتے جن کے زرگل اور رس کو یہ بہت پسند کرتے ہیں۔ آرکڈ مینٹس نے اپنے پورے جسم کو ایک خوبصورت اور پرفریب بھیس میں ڈھک رکھا ہے۔ پھول کی مانند روب اختیار کر کے یہ اپنی تیز نظر اور مہلک ضرب کے ساتھ یہ مینٹس دنیا کے چالاک اور خطرناک ترین شکاریوں میں سے ہیں۔
لیکن اس جعلی پھول میں اور بھی خصوصیات ہیں۔ ایک پڑھتے ہوئے مینٹس کو ہر 2 دن بعد کھانا چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ یہ پھولوں کی طرح زیادہ عرصہ انتظار نہیں کر سکتے۔ ایک کامیاب حملے کے لیے کسی کیڑے کو اس کی پہنچ میں آ کر بیٹھنا ہوتا ہے۔ جب سے فطرت کے ماہرین نے 19ویں صدی میں اس نسل کو ڈھونڈا، تب سے ان کو اس مینٹس کی کامیابی کے راز پر شک ہے، بالخصوص اس کے لیے اس پھول سے بھی زیادہ مقبول ہے جس کی یہ نقل اتار رہا ہے۔ سائنس دانوں نے اب سمجھا ہے کہ یہ نقل کے مقابلے میں بھی کئی گنا آگے ہے، چونکہ ایک پھول کی خوشی کی کشش سے کیڑے کھینچنے چلے آتے ہیں۔ یہ مینٹس اصل پھول کی نسبت نہ صرف اپنی شکل مزید دلکش بنا لیتا ہے بلکہ رنگ بھی مزید چمکدار کر لیتا ہے۔